میرا نام غزالہ ہے اور آج میں آپ کو جو قصہ سنانے جا رہی ہوں شاید یقین نہ آئے، کیونکہ مجھے خود بھی یقین نہیں آتا، لیکن ایسا واقعہ ہوا تھا اور وہ بات مجھے آج تک یاد بھی ہے، بلکہ کبھی بھولی ہی نہیں۔ میرے ابو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور گھر میں ہم صرف 3 لوگ تھے، امی، بھائی اور میں سب سے چھوٹی اور بے حد شریر تھی۔ بھائی البتہ سنجیدہ اور سوبر تھے۔ وہ ہمیشہ ابو کی طرح میرا خیال رکھتے اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ میری خواہشات ویسے بھی بہت چھوٹی تھیں، نہ کبھی کسی بڑی چیز کی خواہش کی، نہ ہی ہماری استطاعت تھی کہ کچھ ایسا کر پاتے۔ بھائی میٹرک میں تھے اور میں 5ویں میں۔ ہمارے گھر کمانے والا صرف میرا بھائی تھا، جو صبح اسکول جاتا اور واپسی پر ایک کاروں کی دکان پر کام کرتا۔ پیسے بہت زیادہ نہ صحیح، مگر اتنے ضرور مل جاتے تھے کہ شام کی ہانڈی بن جائے۔ امی بھی زار بند بناتی تھیں، چونکہ انہیں کپڑے سینے نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جو کر سکتی تھیں ہمارے لیے کرتی تھیں۔ وہ دور بہت مشکل نہیں تھا، صرف صبر آزما تھا، اور اس دور کو ہم نے بہت اچھے سے صبر کر کے گزار لیا۔ میں نے 5ویں سے ہی اسکول کی واپسی پر اپنے محلے میں ایک درزن کے پاس چلی جانا۔ وہ مجھے کپڑے سینا تو بہت کم سکھاتی تھی، لیکن ٹانکے لگانا، کپڑے ادھیڑنا، بٹن ٹانکنا جیسے کام مجھے بہت اچھی طرح آ گئے تھے۔ جب وہ کپڑے سیتی تو میں پاس ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہتی، جب کپڑے کاٹنے لگتی تو میں بٹن ٹانکتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھتی اور سمجھتی رہتی۔ واپسی پر اسے بچے ہوئے کپڑے لے لیتی اور کہتی، باجی یہ میں لے لوں، اپنی گڑیا کا سوٹ بناؤں گی، جس پر وہ سر ہلا دیتی۔ گڑیا تو میرے پاس نہیں تھی، لیکن جیسے وہ کپڑے کاٹتی ویسے ہی میں بھی کاٹ کر سوئی سے سی لیتی۔ میرے اندر یہ خوبی تھی کہ کسی کام کو فوراً نہیں کر کے سر سے اتار دیتی۔ جب میں 7ویں جماعت میں ہوئی تو اچھے خاصے کپڑے سی لیتی تھی، مگر باجی کو کبھی بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی۔ اب وہ بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ سلوا لیتی۔ کرتے کرتے میں میٹرک میں پہنچ گئی اور میرا ہاتھ اچھا خاصا کھل چکا تھا۔ اب میں بھی دن میں تقریباً 2 سوٹ سلائی کر لیتی تھی۔ بھائی اب اچھے خاصے مکینک بن چکے تھے، ہمارے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ میری ماں نے اتنے مشکل حالات کے باوجود ہمیں اسکول سے نہیں ہٹایا تھا۔ اب اماں کو ہم کچھ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں اور بھائی مل کر گھر کو بہت اچھی طرح چلا رہے تھے۔ انہی دنوں بھائی نے باہر جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ جب میری امی کو علم ہوا کہ گھر کا اکلوتا مرد باہر جا رہا ہے تو انہوں نے صاف منع کر دیا، مگر بھائی کی یہی تان تھی کہ یہاں ساری عمر بھی لگا دوں تو ہمیں وہ عیش نہیں ملیں گے جو باہر کے کسی ملک میں 1 مہینے کی نوکری سے ہی حاصل ہو جائیں گے۔ مگر اماں کو بہت زیادہ خدشے لاحق تھے کہ بیٹا ایک بار باہر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، یا پھر ہم ادھر 2 تنہا کمزور عورتیں کیسے رہیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، جتنا اماں اس بات کو سوچتی اتنا ہی پریشان ہو جاتی۔ بھائی بھی اماں کو سمجھا کر تھک گئے، مگر ہر مرتبہ ان کی طبیعت بے حد خراب ہو جاتی۔ اب تو مجھے بھی اماں پر غصہ آنے لگا کہ ساری زندگی ایسے ترس کر ہی گزاریں گے کیا؟ ہمارا خوشیوں یا پیسے پر کوئی حق نہیں۔ میں بھی انہیں لاکھ سمجھا بجھا چکی تھی، مگر وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔ انہوں نے پہلے دن سے جو انکار کیا ہوا تھا ابھی تک اس بات پر ڈٹی ہوئی تھیں۔ یہ مسئلہ تقریباً 1 ماہ ہمارے گھر چلا، مگر پھر ایک دم سے ہی خاموش بھی ہو گیا۔ بھائی نے اب یہ بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ باقی گھر کی فضا بہت اچھی تھی، مگر اب اس متعلق کوئی بات نہ ہوتی۔ اماں بھی بہت خوش تھیں کہ چلو میرا بیٹا کہیں نہیں جا رہا، ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس نے میری بات مان کر میرا مان دگنا بڑھا دیا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت بس بھائی کی آؤ بھگت میں لگی رہتی۔ کبھی انہیں چوری بنا کر کھلا رہی ہیں تو کبھی خود ہی اس کے کپڑے دھونے بیٹھ جائیں گی۔ مجھے اماں کا خوشامدی رویہ دیکھ کر اس بات سے بے حد چڑ ہونے لگی۔ ایک روز بھائی دیر سے گھر آیا۔ میں چادر تان کر صحن میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اوپر سے مچھروں کی یلغار نے الگ سے ادھم مچا رکھا تھا۔ بھائی چور قدموں سے اندر داخل ہوا اور کچن میں جا کر کھانا ڈھونڈنے لگا۔ تبھی میں اٹھی اور جا کر کھانا گرم کر کے دے دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ تشکر کے جذبے سے وہیں پیڑھی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ بھائی، اماں کی باتیں بہت عجیب ہیں، تم جاؤ اور جا کر اپنی زندگی بناؤ، اماں کو میں سنبھال لوں گی۔ میں نے وہ بات کہہ ہی دی جو بہت دنوں سے صرف اماں کا ڈر نہیں کہنے دے رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اماں کی اجازت کے بغیر جانا درست ہوگا؟ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ بزرگوں کی دعا سے ہی ہر کام کرنا چاہیے۔
بھائی کے کھانا کھاتے ہاتھ سست ہو چکے تھے اور اب وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، بزرگوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ اپنی فضول ضد لگا کر اگلے بندے کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ یاد ہے تمہیں اپنے محلے میں ایک بابا جی ہوتے تھے؟ جب مرنے لگے تو بولے علی دا نکاح عائشہ نال کرا دو۔ بس نکاح ہو گیا اور وہ مر بھی گئے، مگر مجال ہے علی اور عائشہ کی ایک دن بھی بنی ہو۔ بالآخر 1 مہینے بعد ہی دونوں نے طلاق لے لی۔ تو اس سے کیا سیکھا؟ بعض اوقات بزرگوں کے فیصلے بہت بے رحم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زندگیاں بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ میں نے جذباتی ہو کر اپنی بات مکمل کی۔ میری بات پر بھائی مسکرا دیا اور میرے سر پر چپت رسید کی۔ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی تھی، مجھے تو علم ہی نہیں ہوا۔ خیر، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آخر کب تک گاڑیوں کے انجن سے اپنی زندگی کو سیاہ کروں گا؟ اب ہمیں موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ بھائی اب پرسکون ہو کر دوبارہ سے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہیں، کیا سچ میں تم جا رہے ہو؟ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ ہاں، میں جا رہا ہوں، بس یہی بوجھ تھا کہ تمہیں یا اماں کو نہیں بتا سکوں گا، سو اب چونکہ تم نے بھی میرے ساتھ کی حامی بھری ہے تو تمہیں بتا دیا۔ میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ پیچھے سے اماں کو سنبھال لینا، پھر دیکھنا کتنی جلدی ہمارے دن پھریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اماں بھی مان جائیں گی۔ بس ایک بار میں وہاں چلا جاؤں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اچھا، تو جانے کے لیے پیسے تو چاہیے ہوں گے نا؟ وہ کہاں سے بندوبست کرو گے؟ میری بات پر وہ پھر دھیرے سے مسکرایا۔ ہماری دکان پر ایک بہت بڑا آدمی آتا ہے، اس نے میرے کام کی تعریف کی اور کہا کہ اگر کبھی ملک کے باہر جانے کا ارادہ بنے تو ضرور بتانا، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ بس خرچہ کوئی نہیں، اگر اماں اپنے دل سے اجازت دے دے تو میرے تمام بوجھ ختم ہو جاتے، پر خیر، قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھلا باہر کے ملک جانا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے ہمیشہ جس سے بھی سنا اس نے یہی کہا کہ باہر جانا جتنا مشکل ہے، وہاں جا کر زندگی اس قدر ہی آسان ہو جاتی ہے۔ خیر، مجھے یقین تھا کہ اب بہت جلد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میں نے بھائی کا تمام سامان تیار کر دیا، جو وہ اماں سے چھپا کر دکان پر لے جاتا، اور بالآخر اماں کو کسی دوست کے ہاں جانے کا بول کر وہ روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے ماں کے گلے لگے بہت غمزدہ لگ رہا تھا۔ مجھے ملتے ہوئے تلقین کی کہ اماں کا خیال رکھنا۔ وہ نہ بھی کہتا تو اب گھر کی بڑی میں تھی، تمام معاملات مجھے دیکھنے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلا گیا۔ اماں کو یقین تھا کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ دوست کی شادی سے فارغ ہو کر واپس آ جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا، میں جانتی تھی۔ اب جب تک ہم سب کی زندگی میں عیش نہیں آ جائیں گے تب تک وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ ہفتہ تو آرام سے گزر گیا۔ اماں بھی اس کی واپسی کی آس لگائے ہوئے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب حقیقت کس طرح بتاؤں۔ خیر، یہ مسئلہ بھی خود ہی حل کر دیا بھائی نے۔ اس نے پڑوسیوں کے نمبر پر فون کیا تھا اور اماں کو بتا دیا کہ سعودیہ پہنچ چکا ہوں، بس اب دعا کر دیں، میں بہت جلد آپ کے پاس لوٹوں گا۔ یہ بات سن کر اماں تو ہکا بکا بس فون کو ہی تکتی رہی، پھر رونے لگی اور بھائی کو تسلی دی کہ ہفتے بعد فون کر کے اپنی خیریت بتا دیا کرنا۔ اپنی مرضی تو تم نے کر لی، مگر اب ہم سے غافل نہ ہو جانا۔ اماں نے بعد میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی بتا دیا کہ سب کچھ جانتی تھی۔ وہ خفا تو نہیں ہوئی، بس چپ کر گئی۔ ماں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہیں۔ جلد ہی میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ بھائی ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بھیج دیتا تھا۔ وہ پیسے بہت زیادہ تو نہیں ہوتے تھے، البتہ اتنے ضرور تھے کہ ہم 3 وقت کا کھانا کھانے کے بعد میری فیس ادا کر سکیں اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی شے کو خرید لیں۔ زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی، ہمارے دن بھی پھر چکے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ ایسے میں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہی بات، جیب میں پیسے ہوں تو سب کچھ آپ کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ لڑکے کا اپنا جرنل اسٹور تھا، لوگ بہت شریف تھے، اور اماں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پاداش میں وہ رشتہ چن لیا۔ بھائی نے بھی آنے کی کوشش کی، مگر ابھی آنا ناممکن تھا، سو وہ فون پر ہی تمام حالات سے باخبر تھا۔ ہم نے استخارہ بھی کروایا اور وہاں سے بھی حامی بھرنے کا ہی اشارہ ظاہر ہوا۔ ہر طرف سازگار حالات دیکھ کر 1 مہینے کے اندر اندر میری منگنی کر دی گئی اور شادی بھائی کی واپسی پر طے ہوئی۔ اسے سعودیہ گئے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔
میرے سسرال والے اب اماں پر زور ڈال رہے تھے کہ ان دونوں کی شادی کر دیں، مگر ہم بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز میرے منگیتر نے مجھے فون کیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ پھر اب فون سننے پر وہ کہنے لگا کہ اس کی دکان بہت گھاٹے میں جا رہی ہے، اپنے بھائی سے کہہ کر میرا ویزا بھی لگوا دو۔ اب میں خود کیسے کہتی، سو اماں کو بول دیا، اور اماں نے خود ہی بھائی سے بات کر کے اسے بھی سعودیہ بھجوا دیا۔ چونکہ اب میرا منگیتر بھی وہاں جا چکا تھا، سو اگلے 2 سال تک بھی شادی کی امید نہیں تھی۔ میرا کالج بھی مکمل ہو گیا تھا، سو میں فارغ بیٹھ کر کیا کرتی، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ زندگی پھر سے مصروف ہو گئی۔ اب اکثر میرا منگیتر مجھ سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے یہاں شادی کر لی ہے۔ اس بات پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا اور میں اسے مذاق سمجھ کر بات ٹال دی، لیکن اگلی 2 کالوں میں اس نے پھر یہی بات دہرائی تو اب میں سنجیدہ ہوئی۔ بھائی نے شادی کی ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کی ہوگی، مجھے یقین ہے میری بھابھی بہت خوبصورت ہوگی، میں نے فخر سے کہا، جس پر میرے منگیتر نے چھت پھاڑ کہکا لگایا اور بمشکل ہنستے ہوئے بولا، خوبصورتی کا تو مجھے علم نہیں، ہاں مگر بوڑھی ضرور ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سچ مچ میرے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہے۔ کہاں میرا 25 سالہ بھائی، اور بھلا وہ کیسے ایک بوڑھی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ خیر، یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ اصل قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب بھائی ٹھیک 1 ماہ بعد واپس آئے۔ میں اپنا سوٹ سی رہی تھی جب باہر دروازہ بجا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھائی استادہ تھے۔ میں خوشی سے چیخ مارتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اماں بھی شور سن کر باہر آئیں تو بھائی کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھیں اور 2 سال بعد اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر ماتھا چوما۔ ہم اتنے خوش تھے کہ بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ بھائی دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے ہی اندر آنے کا کہا تو ہم ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے، لیکن بھائی کے پیچھے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میری تمام خوشی زائل ہو گئی۔ ہاں، پیچھے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، جس کی عمر تقریباً 60 سال ہوگی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ جمشید نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، لیکن اماں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اماں بھی حیران ہو کر آنے والی عورت کو دیکھ رہی تھی، جس نے پیروں تک چوہے کی شکل کا برقع پہن رکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں عربی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ جب اماں کا تجسس عروج پر پہنچا تو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں، یہ آپ کی بہو ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ بات جسے میں اب تک کسی جھوٹی امید کے سہارے پر جھٹلا رہی تھی، وہ بھائی نے اتنے سکون سے بول دی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور اماں کی شکل پر نہ جانے کتنے رنگ آ کر گزر بھی چکے تھے، مگر وہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ اماں، میں جانتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل یقین نہیں ہے، مگر یہی کچھ سچ ہے، اور میں آپ دونوں سے توقع کرتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اس سے زیادہ نہ میں کچھ بتاؤں گا نہ ہی آپ دونوں پوچھیے گا، ورنہ انکار کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ اتنا کہہ کر بھائی اس عورت کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں جا چکا تھا، اور پیچھے ہم ماں بیٹی ویسے ہی حیرت سے گنگ کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے طوفان پر غور کر رہی تھیں، مگر کوئی سرا بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس قدر حیران تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس عورت کے متعلق کیا بات کریں۔ ہمارا گھر وہی تھا، لیکن اب وہاں ایک اور کمرہ بن چکا تھا جس میں بھائی اپنی بیوی کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ شام کو کھانے پر وہ باہر نہیں نکلی، بلکہ بھائی اس کا کھانا اسے اندر دے آیا اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اب ہم اس سے عربی عورت کے متعلق کیا پوچھتے بھلا؟ وہ سب کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ منع کر چکا تھا۔ اماں، میں اب سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا، بس اب یہیں پر کام کروں گا۔ کھانے کے دوران بھائی کی آواز گونجی۔ شاید آج ہمارے ستاروں میں حیران ہونا ہی لکھا تھا، کیونکہ پہلے بھائی کی غیر متوقع آمد، پھر اس کی شادی، اور اب ہمیشہ یہیں رہنے کا فیصلہ۔ جب باقی فیصلوں پر کچھ نہیں بولے تو اماں اور میں اس بات پر بھی محض سر ہلا کر رہ گئے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ اگلے روز بھائی اپنی بیوی کو اندر کمرے میں ہی ناشتہ دے کر اور مجھے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے جا چکا تھا۔ وہ سچ میں ہی خیال رکھنے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، یہ سوچ کر مجھے بے حد ہنسی آئی۔ دوپہر کو میں اماں کے پاس بیٹھی اور کہا، اماں، مجھے لگتا ہے بھائی بہت امیر ہو گیا ہے، سارے پیسے اس بڈھی سے لینے کے بعد اب وہ بھلا وہاں جا کر کیوں خوار ہونے لگا؟ اماں نے میری بات سے اتفاق کیا۔
वैसे तुम्हारा भाई इतना लालची तो ना था, हमारे पास जितना है बखुशी सारी उम्र निकल सकती है। अम्मा को अभी तक भाई की शादी का कलक था। कितना रोका था तुम्हारे भाई को बाहर जाने से, मगर उसने एक न सुनी और तुमने भी उसका पूरा साथ दिया। लो देख लो, अब चला गया और एक बुढ़ी को भी अपने साथ ब्याह लाया है। अब मुझे भी अम्मा की बात से इत्तेफाक था, अगर भाई ना जाता तो ये आफत कभी ना आती, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। दोपहर के वक्त वो औरत बाहर निकली और हम बरामदे में बैठे थे जब वो भी आकर हमारे पास बैठ गई। मैं और अम्मा एक दूसरे को इशारे करने लगे, जिस पर वो अनजान बनकर बैठी रही। उर्दू आती है? मैंने पूछा और जवाबन उसने इस बात में सर हिला दिया। देखो बीबी, अब तुम इस घर में तो आ गई हो, मगर ये ना सोचना कि मेरे बच्चे को काबू कर लोगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। रही बात तुम्हारी शादी की, तो मेरे बेटे ने सिर्फ पैसे के लिए शादी की है तुमसे, वरना भला वो क्यों मुंह लगाता फिरेगा तुम्हें। अम्मा को भड़ास निकालने का मौका चाहिए था, सो वो मौका उन्हें मिल चुका था। सब बातों के जवाब में वो औरत कुछ भी ना बोली और बैठी मुस्कुराती रही। मैंने भी लगे हाथों उसे जितनी बातें मुमकिन थी वो सब सुना दी, मगर उसने पलटकर एक लफ्ज भी ना कहा, जो हम दोनों को मजीद इश्तियाल दिलाने के लिए काफी था। हम पहले से भी ज्यादा तलख बातें करने लगे कि किसी बात पर तो पलट कर जवाब देगी, मगर वहां सिवाय खामोशी हंसी के कुछ भी नहीं था। बिलाखिर थक हार कर हम दोनों वहां से उठ गए और कमरे में आ गए। वो भी चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। मेरे अंदर गुस्से की आग मजीद तेज होती जा रही थी। शाम को भाई आया तो मैं दोनों का खाना निकालकर उनके कमरे में ही ले गई। भाई से पहले वाली मोहब्बत मेरे दिल में दम तोड़ चुकी थी और अब तो मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आता था। जब खाना लेकर अंदर गई तो भाई बहुत संजीदा लग रहा था। मैं जैसे ही मुड़ने लगी उसकी पीछे से आवाज आई, गजाला बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चुप होकर बैठ गई और अंदर ही अंदर डरने लगी कि कहीं उस बुढ़ी ने मेरी शिकायतें तो नहीं लगा दी। देखो बेटा, पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ और अम्मा को तुम खुद ही समझा देना। भाई के तेवर देखकर अब सचमुच मेरे पसीने छूट रहे थे। सालेहा से शादी करना मेरा अपना फैसला था, इसमें इनकी कोई इमारत या गुर्बत नहीं देखी मैंने, बल्कि हकीकत बताऊं तो ये हमसे भी माली लिहाज से कम है। इसलिए आइंदा अम्मा को बता देना कि इन्हें ये ताना ना दें कि लालच में आकर मैंने शादी की है, समझ गई? भाई इतनी बात कहकर चुप हो गया और मैं जी कहते हुए वहां से खिसक गई। ये तो शुक्र था कि अभी बाकी बातों की पूछगुछ नहीं की थी, या शायद उसने शिकायत ही नहीं लगाई थी। बाहर आकर अम्मा को बाकी सब निकालकर सिर्फ इतना बताया कि वो बुढ़ी गरीब है, बिल्कुल भी अमीर नहीं। इस बात पर अम्मा ने ताज्जुब का इजहार किया, बल्कि सिर्फ यही कर सकती थी। अब भाई सुबह जाता और शाम को वापस आता। चूंकि हमें यकीन हो चुका था कि वो अरबी औरत हमारी शिकायत भाई को नहीं लगाती, सो हम उसे बहुत बातें सुनाते और ताने देते रहते, जिस पर वो बस मुस्कुराए जाती और पलटकर कुछ भी न कहती। एक रोज कॉलेज से मुझे फोन आ गया कि अपनी सनद ले जाओ। मैं कॉलेज से सनद लेकर वापस आ रही थी कि एक गाड़ी जन से आई और 2 आदमियों ने बाहर निकलकर मुझे अगवा कर लिया। मैं मचलने लगी, मगर उन आदमियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हिल भी न पाई और देखते ही देखते उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चलती रही। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। इससे पहले कि मैं बेहोश होती, वो गाड़ी एक बहुत खूबसूरत महल में जाकर रुकी। मेरे शहर में ऐसा महल भी होगा मुझे इल्म नहीं था। मैं फटी निगाहों से इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखने लगी जब वो आदमी मुझे खींचते हुए महल के अंदर ले गए। दरवाजे तक वो मेरे साथ थे। दरवाजे के पास जाकर अंदर से 3 नौकरानियों ने मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए एक बेशबहा खूबसूरत कमरे में ले गईं। मैं बस परेशानी के आलम में हालात समझने की कोशिश करते हुए महल को देखती जा रही थी, मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया उधर फूलों की सेज सजी थी। मैं ना चाहते हुए भी उस सेज पर बैठ गई। देखते ही देखते उन नौकरानियों ने जल्दी से मेरे कपड़े बदलवाए और मेरा मेकअप कर दिया। अब मैं एक शहजादी की मानंद लग रही थी जो किसी सुनहरे पिंजरे में कैद होती है। मेरे चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था, सो चुपचाप उनकी कार्रवाई देखती गई और समझने की कोशिश करने लगी। कमरे का जायजा लेते हुए मेरी नजरें दरवाजे पर पड़ी तो वहां एक बुढ़ा शख्स दाखिल हो रहा था।
اب میری حالت خراب ہونے لگی. مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری عزت خطرے میں پڑ چکی ہے. اس آدمی کے داخل ہوتے ہی تمام نوکرانیاں وہاں سے بھاگ گئیں اور میں کمرے میں اکیلی رہ گئی. وہ شخص سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. تو یہ لڑکی بھیجی ہے صالحہ نے. صالحہ میری بھابھی کا نام تھا. یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ اس بڈھی عورت نے میرا سودا طے کر دیا ہے. دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. میری بھابھی تو خود نہ جانے کیسی ہیں. آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ. میں روتی ہوئی اس شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی. لڑکی، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا. میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی. صالحہ میری بہن ہے اور اس کے کہنے پر ہی تمہیں اغوا کیا گیا ہے، مگر کسی غلط کام کے لیے نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں. اب حیرانی کی جگہ شوق نے لے لی تھی. بھلا میں اس بڈھے سے شادی کیوں کرنے لگی؟ مگر ابھی وہ بول رہا تھا سو مجھے صرف اور صرف اس کی بات سننی تھی. مگر میں ایسا نہیں چاہتا. میری بیوی بانجھ ہے، اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. صالحہ چاہتی ہے میں تم سے شادی کروں اور اپنی نسل آگے بڑھاؤں، مگر مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے. میں اسے دھوکہ تو کیا چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا. اس لیے صالحہ کے حکم پر تمہیں تیار کیا جا رہا تھا. میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی اور میرے دماغ میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں. اگر وہ ان کی بہن ہے تو بھائی پھر کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ غریب ہے؟ اور وہ تو سعودیہ سے آئی تھی نا. پھر میرا ذہن سوالوں سے بوجھل ہو چکا تھا. لیکن بھابھی تو بہت غریب ہیں. اور اس آدمی نے میری بات مکمل ہی نہ ہونے دی جب کہنے لگا وہ غریب نہیں ہے، لالچی ہے صرف. ہاں غریب تھی رشتوں کے معاملے میں، مگر اب وہ غریب نہیں ہے. اب صرف اس کا لالچ بول رہا ہے جو تمہاری زندگی بھی برباد کرنے چلی ہے. اس آدمی کی باتیں میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھیں. تو پہلے کس کی زندگی برباد کی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. تمہارے بھائی کی. یہاں میں سن ہو گئی. میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کیا راز ہے؟ خدارا ہمیں اور انجان مت رکھیں. کیا کیا ہے اس نے بھائی کے ساتھ؟ وہ تو اتنی اچھی ہے. انجانے میں ہی صحیح میں اس کی خاموشی کی تعریف کر گئی، مگر اس بات کا مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا. اس وقت مجھے صرف اور صرف سچ جاننا تھا. جاؤ لڑکی، ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑائے گا، اور اگر سچ جاننا ہو تو اپنے بھائی سے پوچھنا اور اسے بتانا کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن کوشش کر لینا. پھر بھی نہ بتائے تو صالحہ سے پوچھنا. اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور میں پیچھے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرنے لگی. ڈرائیور کے آتے ہی میں جلدی سے اٹھ گئی. اب مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی. گھر پہنچتے ہی میں نے بھائی کو نہیں بلکہ صالحہ کو ڈھونڈا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. مجھے اچانک سے کمرے میں آتے دیکھ وہ ٹھٹک گئی. اوپر سے میرا حلیہ بھی کچھ اور ہی بتا رہا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے بولی. آپ کے بھائی نے مجھے بھیج دیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کسی صورت نہیں کریں گے. اب آپ مجھے پوری بات بتائیں ورنہ میں بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. میری بات پر وہ ہنسنے لگی. بھائی کو بتانا ہے؟ جاؤ بتا دو. تمہارا بھائی سب کچھ جانتا ہے. ویسے بھی مجھے لگتا ہے اب یہ راز تمہیں بتا دینا چاہیے. اس بات پر میرے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے اور توجہ سے اس کے کہے جانے والے الفاظ سننے لگے. تمہارا بھائی کبھی بھی دوسرے ملک نہیں گیا تھا. اسے پیسے بنانے کا شوق تھا، بے حد شوق. میرے بھائی نے اسے باہر بھیجنے کی آفر دی تھی مگر وہ نہیں گیا. ہمارے محل میں ہی رہنے لگا. تقریباً 2 سال وہ وہاں ہماری خدمت کرتا رہا. اسے اچھی تنخواہ ملتی رہی. خدا نے ہمیں سب کچھ دیا تھا مگر نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اگر بچے ہو بھی جائیں تو زندہ نہیں رہتی. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. 20 سال کی شادی کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہوئی تو شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا. حالانکہ اسے ہم نے فرش سے عرش پر بٹھا دیا تھا. طلاق کے بعد علم ہوا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف لالچ میں آ کر کی. اس کی تو مجھ سے بھی پہلے شادی ہو چکی تھی. خیر وہ دور بہت مشکل سے گزرا. پھر تمہارا بھائی آیا میری زندگی میں. اسے بھی پیسہ چاہیے تھا. یہ مرد سارے لالچی ہوتے ہیں. میں نے اپنی شادی کی بات رکھی تو اس نے سوچنے میں ہفتہ لیا اور پھر بالآخر مان گیا.
तभी तुम्हारा मंगेतर भी बाहर आने की कोशिश करने लगा तो उसे बाहर भेज दिया, मगर वो जान चुका था कि मेरी शादी तुम्हारे भाई से हो गई है। अब तुम्हारा भाई यहाँ एक बहुत बड़ा होटल बना रहा है। बज़ाहिर वो एक मामूली सा इंसान लगता है जिसके पास पैसा नहीं है, मगर वो ऐसा है नहीं। उसके पास पूरी तिजोरी पड़ी है और वो तिजोरी मैं हूँ। और मेरे भाई ने जो तुम्हें पट्टियां पढ़ाई है ना कि मैं लालची हो गई हूँ, तो वो भी सुन लो, लालची मैं नहीं तुम्हारा भाई हुआ है। मैंने सिर्फ अपने भाई के लिए लालच किया था कि उसकी औलाद हो जाए, क्योंकि उसकी बीवी भी खानदान में से थी, मगर वो किसी दूसरी औरत की जानिब देखना भी गवारा नहीं करता। तुम्हारे भाई को मैंने अपनी तमाम जायदाद देने का वादा किया था अगर वो मेरे भाई के साथ तुम्हारी शादी के लिए मान जाता तो। खैर, तुम्हारा भाई तो मान गया है, मगर मेरा भाई नहीं मानता। आखिर में उसने अफसोस से हाथ पर मुक्का मारा। तभी मेरा भाई कमरे में दाखिल हुआ और मैं चील की मानिंद झपट कर उस तक पहुंची। क्यों किया भाई तुमने ऐसा? जवाब दो। इतना लालच, इतना ज्यादा लालच। कहाँ लेकर जाओगे सारी दौलत? पहले अपनी जिंदगी इस बुढ़िया के साथ ब्याह करके बर्बाद कर ली और अब मेरी जिंदगी का सौदा तय कर लिया। शर्म आ रही है तुम पर मुझे। वो चुपचाप मेरी बात सुनता रहा, फिर पंजाबी में बात करने लगा, क्योंकि वो औरत पंजाबी बोलना नहीं जानती थी। देखो गजाला, 1-2 सालों तक ये दोनों बुढ़े मर जाएंगे, फिर हम ऐश करेंगे, फिर हमारा वक्त आएगा। बस 1-2 सालों की बात है, तुम किसी तरह इसके भाई को मनाओ और उससे शादी कर लो। देखना, सारी जायदाद तुम्हारे कदमों में ढेर होगी। पीछे ही अम्मा ने भी तमाम बातें सुन ली। वो चंद कदम आगे बढ़ी और भाई के मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। दफा हो जाओ यहाँ से, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। ये मेरे शौहर का घर है, निकल जाओ अपनी बुड्ढी बीवी के साथ। आज से हमारे तमाम ताल्लुकात खत्म। अम्मा ने भाई से तमाम रिश्ते खत्म कर लिए और वो भी ये घर छोड़कर चला गया। इसके बाद अक्सर औकात मुझे फ़ोन करके मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश करता, मगर मैं अब उसकी कॉल सुनना ही छोड़ चुकी थी। तब तक मेरा मंगेतर भी वापस आ गया और अम्मा ने झटपट उससे मेरी शादी करवा दी, ताकि भाई के किसी और वार से मैं महफूज रहूं। और अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ये कहानी आप सबको सुनाने का मकसद यही था कि ऐसी नाकाबिले यकीन बातें भी अक्सर हो जाया करती हैं, जो किसी के लालच पर और किसी के मफाद पर मबनी होती हैं और साथ ही किसी की तमाम जिंदगी भी खराब कर सकती हैं।